چتروڑی کے بارے میں عقیدہ حیات النبی کیا عقیدہ ہے علماء دیوبند؟ علماء دیوبند کا نظریہ ہے انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، قبر کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام سنتے ہیں، دور سے فرشتے لے جاتے ہیں۔ مولانا ایک شخص کے پاس پیسے پڑے، ایک مجبور شخص اس سے ادھار مانگتا ہے، اسے کہتے ہیں میں تمہیں کھاد لے کر دیتا ہوں اور تم بیچ کے پیسے لے لو، فی بوری 500 600 6 ماہ کے بعد وصول کرتا ہے، کیا کاروبار جائز ہے؟ قرض حسنہ دے تو دوسرا کہتا ہے پیسے دینے کے ساتھ پیسے زیادہ پڑ گئے، اس میں سود کا اطلاق۔ میرے دوستو، اگر کھاد کے معاملات میں آپ نے جو دیا اور لیا ہے نا تو اس کو نقد کیا کریں۔ کھاد کے مثلاً آپ نے گندم لی ہے، گندم دی ہے، تو اس کے ادھار میں اوپر نیچے کا معاملہ بہت خراب ہوتا ہے، اس کو برابر سرابر رکھیں، جید اور ردی برابر رکھیں اور اس میں ادھار نہ رکھیں۔ ہاں ایک طرف سے پیسے ہوں ایک طرف سے غلہ ہو پھر ادھار جائز ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا پیسے دیں قرض حسنہ اور اس بندے سے زیادہ لیں اور اس زیادہ لینے کی بنیاد پہ آپ کہیں میں اتنے پیسے زیادہ لوں گا، یہ عین سود ہے، یہ سود آپ نے کسی صورت نہ لینا ہے اور نہ سود دینا ہے۔ سود کے اوپر تو اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے، بالکل یہ جرم ہے۔ علماء دیوبند کی کتاب المحند المفند مرزا کہتے ٹھیک نہیں ہے، اس بارے میں غلط عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ بابا انجینئر مرزا جو ہے نا وہ انجینئر ہے، انجینئر عالم نہیں ہے، وہ عالم پلس انجینئر ہوتا تو السلام علیکم واہ واہ تھا، وہ پلس انجینئر عالم نہیں ہے، وہ جسٹ انجینئر ہے۔ تو جو انجینئر ہوتا ہے اس کا کام مسئلے چیک نہیں کرنا ہوتا، اس کا کام ہوتا ہے تھلی چیک کرو، سڑک چیک کرو، گلی چیک کرو، اس کا کام مسئلے چیک کرنا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس بندے نے آ کر ہمیں آپ کو خراب کیا ہے۔ آپ نے عالم کی بات مانی ہے، وہ انجینئر ہو اوورسیئر ہو ٹھیک ہے، ہمیں نہیں مسئلہ، لیکن کم از کم عالم تو ہونا چاہیے نا۔ اس نے مسائل غلط بتائے ہیں۔ المحند المفند علماء دیوبند کی پہلی اجماعی دستاویز ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور وہ چیلنج کرتا ہے ان لوگوں کو جن کا کام مناظرہ نہیں ہے، چیلنج ہمارا وہ قبول نہیں کرتا۔ میں تو آنے اور کہتا ہوں کہ یار ہم سے 2 نفل شکرانے کے پڑھوا لو، کوئی پیسے ویسے لینے ہیں تو وہ لے لو، ہم سے 2 آنکھیں 4 کر لو بھائی، ہم سے کر لیں۔ اور پھر میں بولوں، میں اصل میں انہیں پتہ ہے کہ کس کو ہاتھ ڈالنا ہے اور کس کو نہیں ڈالنا، اس لیے جھوٹ بولنا گھر میں بیٹھ کے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مولانا ادھار پر جو کھاد دی جاتی ہے یہ کاروبار ٹھیک ہے یا نہیں؟ بھائی ادھار کے معاملات یہ فلاں، یہ آپ علاقے کے علماء سے پوچھ لیں، آپ کو بتائیں گے، مجھ سے وہ پوچھیں جو میرے متعلق ہے۔ عدالتی طلاق کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی بالکل، عدالتی طلاق شرائط کے ساتھ واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس میں شرائط دیکھے جاتے ہیں کہ آیا واقعی خاوند جو ہے یہ ظالم ہے، واقعی خاوند نے حق کھائے ہے، تو پھر عدالتی طلاق ہو جاتی ہے اور اس کے وقوع کا حکم ہے۔ چلو مولانا خمس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ خمس 5واں حصہ ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکلتا تھا اور ان کے رشتہ داروں کے لیے وہ معاملہ ہے۔ ہاروت اور ماروت کو اصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس نے سوال تو چھوٹا لکھا ہے، اس کے پیچھے ایک داستان موجود ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہاروت اور ماروت 2 فرشتے سے آسمان سے اترے تھے، زہرہ بائی عورت کے ساتھ ان نے زنا کیا تھا، اللہ نے ان کو کنویں میں لٹکا دیا تھا، وہ قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ یہ جھوٹ ہے، کذاب ہے، بہتان ہے، بالکل صریح الزام ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے آسمان سے آئے تھے، ببابل ہاروت و ماروت، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 11 قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ 2 فرشتے آئے اور آ کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ جادو یہ ہے اور وحی یہ ہے، ان کا فرق یہ ہے۔ تو وہ دونوں فرشتے آئے تھے اور وہ سمجھاتے تھے۔ اس کے بعد وہ آسمانوں پہ چلے گئے ہیں، انہوں نے کوئی زنا نہیں کیا، انہوں نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور ایصال ثواب کا معنی نیکی کر کے کسی کو دیں تو نیکی کر کے اسے دیں جو نیکی کا مکلف ہو۔ فرشتہ نیکی کا مکلف نہیں ہے، اس سے بہتر ہے آپ انبیاء کو دیں، صحابہ کو دیں، اہل بیت کو دیں، فقہاء کو دیں، اولیاء کو دیں، علماء کو دیں، ان کو نیکیاں دیں۔ فرشتوں کو نیکیاں دینے کا کوئی کسی قسم کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ مولانا مرزا علی مناظرے کا چیلنج علماء دیوبند کو کرتے ہیں، قبول کریں گے؟ جی میں تو قبول کرتا ہوں، میرا بائی نیم چیلنج تو کرے۔ علماء دیوبند تو دنیا میں لاکھوں ہیں، ایسی بات نہیں ہے بابا، چیلنج جس کو کرنا ہے تو بات اس سے کی جائے نا، بائی نیم وہ کرے تو انشاءاللہ میں نے علماء دیوبند کو کبھی مایوس نہیں کرنا۔
قریبی رشتہ دار اگر رافضی ہو تو ان سے کس حد تک تعلق جائز ہے اور جنازہ پڑھ لیں؟ بابا یہ بات طے ہے، جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا بغض ہے اس کا کوئی جنازہ نہیں پڑھنا۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب المناقب، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھانے کے لیے آئے اور ایک چہرے شخص کو دیکھا، فوراً جنازے سے ہٹ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے رسول اللہ، اس نے قرضہ دینا ہے، ہم دے دیتے ہیں، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، کیونکہ حضور کی عادت ہوتی تھی جب تک قرضہ نہ دیا جائے جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ فرمان لگے انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، اس کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہے تو اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، میں محمد کریم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھایا تو ہم کسی جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا بغض ہے کسی قسم کا کوئی اس کا جنازہ نہیں ہے۔ باقی رشتہ دار ہیں تو رشتہ داری کی حد تک تعلق رکھیں، لیکن اس معاملے میں کوئی کھانا پینا اور دلی تعلق یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرے دن کا ختم دلوانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائی صحابہ کرام حضور پاک کی زندگی مبارک میں فوت ہوئے، خود اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، اہل بیت کی وفاتیں ہوئی ہیں، اولیاء کی ہوئی ہیں، انبیاء کی ہوئی ہیں، کسی کے یہ تیسرے دن کے ختم اور 40ویں اور یہ کل کی ترتیب نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، تو ہم اس کو کیسے تسلیم کریں؟ یہ پارٹ آف دا ہولی شریعہ، یہ شریعت کا جز نہیں ہے، تو اس بنیاد پر اسے شریعت کا حصہ نہیں کہہ سکتے۔ رافضی کا جنازہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بابا، میں اس معاملے میں نہ پڑھنے پڑھانے کا قائل نہیں ہوں، اور ان کے ساتھ کھانا پینا، جو میری ماں کو گالی دے اس کے ساتھ نہیں کھاتا، اور جو عائشہ صدیقہ کو گالیاں دے اور ہم سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کھانا پینا، ہم کوئی کھانے پینے کے جائز نہیں ہے۔ جس کے عقیدے میں علم غیب ہو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جس بندے کا عقیدہ اور نظریہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور بھی عالم الغیب ہے، تو ایسے بندے کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، وہ شرک میں مبتلا ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ رافضی کے جنازہ پڑھنا پڑھانا اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں بندے کا نکاح کے ہیک نہیں ڈاہ رہنا تو فارغ تھیا کھڑو تھا تو ہیک ڈاہ دے۔ سوال یہ ہے کہ کسی دکاندار کو جائز ہے کہ کسی چیز کا منہ مانگا ریٹ، مثال کے طور میں 500 کی چیز 1000 میں، اتنا بڑا منافع جائز ہے؟ دکاندار منہ مانگا منافع یہ حلال سمجھتے ہیں یا نہیں؟ میں نے ایک جگہ جواب دیا کہ ناجائز منافع نہ کماؤ، تو میرے پاس دکاندار 4-5 آ گئے، اب بھی کوئی سن رہا ہوگا تو میرے سر ہو جائیں گے، میں آپ کو وضاحت سمجھاتا ہوں۔ مجھے کہنے لگے مولانا آپ تو جلسے میں بیٹھ کے آسانی سے کہہ دیتے ہیں ناجائز منافع نہ اپناؤ، آپ کو پتہ ہے آج کل بل کتنا ہے، آج کل کرائے کتنے ہیں، آج کل انٹرنیٹ اور پتہ نہیں CCTV ہم لگاتے اور کیا سے کیا دینا پڑتا ہے، تو ہم یہیں سے ہی لیں گے، تو لہٰذا ہم چیز ڈبل کر کے بیچیں گے، جس نے لینا ہے لے، جس نے نہیں لینا نہ لو۔ بابا اسی لیے کوئی بندہ ڈبل منافع لیتا ہے تو لینے کی حد تک وہ جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ آپ اس سے نہیں خریدتے تو نہ خریدیں، نہ اونچی دکان اور پھیکے پکوان کو چھوڑ دیں، آپ کسی اور جگہ سے خریدیں۔ تو آپ کو زیادہ شوق ہے کہ نہیں ایسا جنٹری تو وہیں تے گھرنا ہے تو 10 روپے دی شاید 100 روپے تو مل سی نا، تو آپ چھوٹی لیول پر جا کر کوئی چیزیں خرید اور بیچ لیں تو پھر آپ کے لیے منافع ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ بیوی نے دعویٰ کر دیا عدالت میں اور عدالت کی طرف سے نوٹس آتے ہیں خامن کی طرف، خامن پیش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ منہ سے طلاق دیتا ہے، وہ اسی طرح طلاق ہو جائے۔ میں نے کہا شرائط میں دیکھا جائے گا، اگر یہ خامن جج کی تحقیق میں ظالم ثابت ہوا تو گھر بیٹھے جج طلاق دے دے گا بغیر خامن کے دستخط کے۔ یہ ظالم ہے، اس کا حق کھا رہا ہے، اور جج پروف کر لینا کہ حق کھا رہا ہے اور ڈر کے مارے پیش نہیں ہوتا تو قاضی وقت لکھ دے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں یہ ظالم نہیں تھا، یہ ٹھیک تھا، بیوی نے غلط جا کر دعویٰ کیا، اس کا حکم اور ہے، اس کا حکم یہ نہیں۔ اگر بیوی خود نہ لے تو وہ بیوی نہ لے کیا مطلب؟ طلاق وہ نہ لے، بابا خاوند نے بیوی نہ لے تو پھر عدالت کون گیا؟ ہاں بھیا بیٹھے، خاوند دیتا ہے، خاوند خود دیتا ہے۔ خاوند دیتا ہے، بیوی نہ کرتی رہے وہ دے سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بیدی عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ اور نکاح کی بنیاد ہے وہ خاوند ہے، وہ خاوند دے دے تو ہو جاتی ہے۔ رات کی بات آپ کو سناؤں، میں رات ایک جگہ بات کر رہا تو انہوں نے کہا جی بیوی نے کہا میں نے طلاق نہیں سنی لہٰذا طلاق نہیں ہوئی۔ میں کہ واہ پا نہ پڑی تو ملا بڑھ کھڑی ہو، خدا دی بندی تجھے کس نے کہا ہے جو تیرا سننا ضروری ہے؟ بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے تو مجھے کہتی ہے طلاق مجھے ہوئی ہے تو میرا سننا ضروری کیوں نہیں ہے؟ سدھی انگل نل گھیو نہ نکلے نا ولڈنگی انگل نل کٹھی دے۔ میں کہ ماں سے غلط جاتے آئی ہیں، تیرا سننا ضروری نہیں ہے۔ کہتی ہے دلیل، میں کہا آج سن میں تیرے دلیل لینا، 14 ٹبک تیرے روشن تھی ویسن، آج دلیل بتائیں۔ میں نے کہا جب اس کو اس نے کہا تھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں
اتنے तोले हक महर में खावंद वालिद की इजाज़त से मैं तेरे निकाह में देता हूँ, तो इसने क्या कहा था? कहते कबूल ही किया होगा। मैंने कहा आपने सुना था? कहती है नहीं। मैंने कहा निकाह थी ही कोई नहीं। तूने सुना नहीं तो निकाह हुआ ही नहीं है। कहती है क्यों? मैंने कहा निकाह तुझसे हुआ है, सुना मौलवी ने है, सुना गवाहों ने है, गवाह को तो निकाह नस गिदा, तो इसका निकाह हुआ ही नहीं है तुझसे। कहती है मैंने नहीं सुना, गवाहों ने सुना, निकाह हो गया। मैंने कहा अब भी तलाक तूने नहीं सुनी, गवाहों ने सुनी है, तलाक हो गई। ये सारे को कूड़ न रहा कर मैं नहीं सुना। तो बाबा खामन देना चाहे तो वो दे सकते हैं, चाहे बीवी सुने न सुने, हाजिर हो गैर हाजिर हो, इसमें कोई नहीं मसला। मौलाना फजलुर रहमान का राफ़ियों के साथ इत्तेहाद है, इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? मैंने जानबूझ के जमीयत की बात नहीं की, फिर बाज़ लोग बर्दाश्त नहीं करते हज़रत मौलाना को। अब आपने कहा है तो फिर सुने। कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान का राफ़ियों से इत्तेहाद बाद में है, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का पहले है। आप मुझे में से कोई बंदा हज़रत अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी को नऊज़ु बिल्लाह लानती कहेगा? कहो ना। मज़हर अली अज़हर उसकी जमात का नायब सदर था, राफ़ी था, सियासी इत्तेहाद था। आप अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी को सलाम करते हो, पूरी दुनिया करती है नहीं? हाथ खड़े करके कहें, करते नहीं? सब बताएं मुझे। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, आप उसे रहमहुल्लाह कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं। उसका तो सियासी इत्तेहाद था राफ़ियों से, आप क्यों कहते? ए मौली फजल रहमान सिर्फ अख च पुड दे भाई, कोई गाल को नहीं भाई। सियासी सतह पे इत्तेहाद हिंदू से कर लो, ईसाई से कर लो, यहूदी से कर लो, पारसी से कर लो, किसी नॉन मुस्लिम से कर लो, सियासी इत्तेहाद होते, इस पर कोई नहीं मसला। हमने कोई इस्लामी इत्तेहाद थोड़ी किया है बाबा। सियासी इत्तेहाद का क्या माना है? ये जो गाड़ी जा रही है, पैसेंजर बैठे हैं, ड्राइवर जा रही है, रास्ते में ख़राब हो गई, ड्राइवर ने कहा धक्का लगाओ, देसी तरीका जो पाकिस्तान का है, धक्का लगाओ। आप सब ने धक्का लगाया और एक सवारी हिंदू भी है, वो भी धक्का लगाने लगे, तो आप क्या कहेंगे? ये धक्का जायज़ नहीं है, हिंदू धक्का लगा रहा है, आप कहोगे? सारे कहेंगे बाबा ये गाड़ी रुकी हुई थी, हिंदू लगा रहा है या मुस्लिम लगा रहा है, गाड़ी को धक्का दे। कोई नमाज में हिंदू आके नहीं खड़ोता। तो भाई पाकिस्तान के मईशत की गाड़ी रुकी हुई है, सियासी इत्तेहाद में मौलाना ने मुख्तलिफ बंदों को बुला लिया है, तो इसमें आपको कौन सा इश्काल है? बाबा कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान को दोनों हाथों से सलाम है। जैसे अताउल्लाह शाह बुखारी को सलाम है, वैसे ये मौजूदा दौर का बाबा जी अताउल्लाह शाह बुखारी है। मैं बड़े दर्द दिल से कहता हूँ, अल्लाह न करे जिस दिन ये शख्स दुनिया से चला गया, आप देखना कि हमारे ऊपर से कितना बड़ा साया उठ गया। मैं रियाजुल जन्ना जाता हूँ, अल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें ले जाए। अल्लाह की कसम अपनी दुआ बाद में मांगता हूँ, पहले दुआ मौलाना फजलुर रहमान के लिए मांगता हूँ। और ये मैं उस पर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं उनके शब रोज़ जानता हूँ, लैलो नहार जानता हूँ, दिन रात जानता हूँ, उसकी ज़ाती ज़िंदगी और मुआशरती ज़िंदगी जानता हूँ, वो अपने दीनदारी में किस हद तक आ गया। मैंने उसके दिन रात देखे हैं, उसकी तरतीबें देखी हैं, मैंने सफ़र और हज़र में हर जगह साथ देकर देखा है, मुल्क बैरून मुल्क सफ़र करके देखा है। मैं उसकी ज़ाती ज़िंदगी में जानता हूँ बाबा ऐसी बात कोई नहीं है। खुदा की कसम 1980 में असम्बली में पहुँचे हैं, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह के बाद 1980 में जाकर इस्लामाबाद में पहुँचे हैं, और आज 2021 है, 41 साल हो गए इस बंदे का इस्लामाबाद में ज़ाती मकान नहीं है। आप साबित करें। जलसों में तो लोग कहते हैं जी ये कर देंगे, जी वो कर देंगे। अगर इतने बड़े ये 30, 31, 32, 33 मार खान है, तो इनको कोर्ट में जाकर साबित कर दो कि मौलाना ने करप्शन की है। बाबा ये जो उनका भी वहाँ पर मिनिस्टरशिप उनकी कश्मीर कमेटी की ख़त्म हुई, तो ज़ाती घर नहीं था, तला महमूद ने अपना फार्म दिया और मौलाना उसमें रहे। ये कम उस शख्स की दयानत है। 40 साल से असम्बली में बैठने वाला अपना ज़ाती घर नहीं बना सका, और आज आपका मैंने 4 साल नहीं गुजारता, वो खोते थे बैठा हुआ, आज लैंड क्रूजर से बांधा जी खान से वैदा पिया। हमें वो तो देखते हुए अच्छा लगता है, लेकिन मौलवी की इज्जत हमें हजम नहीं होती। मौलवी की इज्जत 55 सीखो ऐसे उलमा पर। मैं याद रखे, मैं किसी फितने को अपने से इत्तेहाद नहीं कराता, वो फितना हो या फितनी हो। ममातियत से लेकर मिर्जाइयत तक मैं किसी के इत्तेहाद का ज़ाती तौर पे कायल नहीं हूँ, लेकिन हमारे अकाबिर इत्तेहाद करते हैं सियासी, तो मैं उनके खिलाफ बक बक भी नहीं करता। ये आप न समझें कि मैं अपने अकाबिरीन के खिलाफ बक बक करता हूँ, ना, मैं अकाबिरीन के फैसले को अकाबिर का फैसला समझता हूँ। मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से मैंने सुना था, फरमाते हैं क़यादत पर एतबार करना हमारे अंदर से ख़त्म हो गया।
کہا لوگوں قیادت پر اعتبار کرو. کہا ایک بندہ چھت پر ٹھہرا ہوتا ہے اور وہ دور سے کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. دور کے بھنور کو شناسائی چھت والے کو ہوتی ہے, نیچے والے کو نہیں ہوتی. تو آپ کی قیادت جو ہے وہ آپ کی قیادت کا نظر کا دور تک واسطہ ہے, نظارہ دور تک ہے, وہاں ہمارا نہیں ہے. آخری بات کر کے بات ختم کروں. قیادت کی پالیسی اور ہوتی ہے اور کارکن کا جذبہ اور ہوتا ہے. صلح حدیبیہ میں رسول اللہ کی پالیسی صلح حدیبیہ کی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جذبہ قتال کا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا اقتلانا فی الجنہ کا نام یا عمر وقتلاہم فی النار نام یا عمر. اے اللہ کے رسول ہمارے شہداء جنت میں, فرمائے یقیناً. کہا ان کے مردے جہنم میں, فرمائے یقیناً. کہا پھر ہم ان سے صلح کیوں کر رہے؟ قرآن نے آیات اتاری انا فتحنا لک فتحا مبینا. عمر فاروق فرماتے ہیں میں مان گیا حضور کی صلح کو, لیکن میرا دل کہتا تھا کہ ہم نے صلح بھی کر لی ہے, 10 سال کا معاہدہ بھی کر لیا اور قرآن فتح کہتا ہے, میرے مولا میرا شرح صدر کر دے, یہ کیسے فتح ہوگی؟ لیکن اللہ نے اس جگہ, رسول اللہ نے اس جگہ قیادت کی پالیسی منوائی ہے یا کارکن کا جذبہ منوایا؟ تو پتہ چلا کارکن کا جذبہ قیادت کی پالیسی کے تحت ہوتا ہے. آج مولانا فضل الرحمان قائد ملت اسلامیہ ہے, اس کی پالیسی پہ اپنے جذبے کو تابع کیوں نہیں کرتے؟ ہم اگر صحابہ کے ماننے والے ہیں تو صحابہ کارکن کا جذبہ قائد امت رسول اللہ کی پالیسی کے تابع تھا. تو بڑوں کی پالیسی کے تحت رہ کر آپ کام کریں تو کس مسئلے پر آپ کا اختلاف ہے؟ اسی لیے اس مسئلے پر آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے. آپ کے یہاں تو بڑے بڑے فتنے ہیں, آپ مجھے کہتے ہیں اصلاحی گفتگو کریں, مجھے پہلے کہتے ہیں میں ان مسئلوں پر بات کرتا. یہ دیکھو نا, میں تو کون سوال پڑھ کے سنے نا, ذرا سنو یہ لکھا کیسے نے. بھائی عارف ندیم میں کو آتے ہیں اصلاحی گالیاں کرو, تھلاؤں اتھا آپریشن کرنا ہے یا اصلاحی گالیاں نہ کر لیں تو میں کوئی صوفی مولی بڑھا کے بلا لیتے. کہتے ہیں بہشتی زیور حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 5 مسئلہ نمبر 26. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر انگلی پر نجاست لگی ہو تو 3 بار چاٹنے سے انگلی پاک ہو جائے گی, لیکن ایسے کرنا نہیں چاہیے. اگر عورت کے جسم میں قے ہو تو بچے نے 3 بار چوس لیا تو وہ پاک ہو جائے گا. کیوں لا حول ولا, مجھے دفاع کرنا آتا ہے. یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ انگلی پر نجاست لگی ہو تو چوس لو, یہ لکھا ہوا ہے. بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بیوقوف ایسا ہو نا کہ انگلی پہ نجاست کو زبان سے صاف کر لے تو زبان پلیت ہو جائے گی, انگلی پاک ہو جائے گی. اتنی سی مسئلہ ہے. اتنے سے مسئلے پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں زبان پلیت نہیں ہوگی, زبان پاک تھی سی. اور خدا کے بندے لکھا ہوا ہے اگر کسی نے یوں کر دیا, یہ تھوڑا ہے کہ ایسے کرو. مسئلے میں تو کئی جگہ, اب ایک جگہ میں کہتا ہوں قانون کھولے نا, آئین آرٹیکل کھولیے. اگر آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں, اگر آپ نے لا پڑھا ہے یا لا سنا ہے تو آپ آئین کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان جو ہمارے آئین کی بک ہے اس کو کھولے, اس میں لکھا ہوگا کہ کسی نے اگر زنا کیا تو اس کی یہ سزا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں آئین کہتا ہے زنا کرو, کھوتی کو ہاتھ لایا, لوگوں دا عقل کوئی نہیں. بھائی آئین, بہشتی زیور آئین اسلام کی کتاب ہے, قانون اور فقہ کی کتاب ہے. اس میں تو لکھا جائے گا یوں کریں گے یوں ہوگا, یوں کریں گے یوں ہوگا, یوں کریں گے یوں ہوگا. آئین اور قانون اور لا کی بکوں میں لکھا جاتا ہے یوں جرم کرو گے یہ سزا ہے, یہ جرم ہے یہ تعزیر ہے, یہ جرم ہے یہ سزا ہے. یہاں تو یہی لکھا ہوا ہے. بھائی اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے قانونی کتاب بہشتی زیور لکھی ہے, اس میں سزائیں لکھی ہیں. اور جو ان کی اسلامی کتابیں ہیں خطبات حکیم الامت 32 جلدوں میں ہیں, وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ ملفوظات حکیم الامت 32 جلدوں میں حضرت تھانوی کی وصیت اور نصیحت اور اسلامی عوام کی کتاب ہے, وہ آپ کو کیوں نہیں دکھتی؟ آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کسی کے پاس شراب کی 2 بوتلیں پکڑی گئی اور وہ مسلمان ثابت ہوا تو 6 مہینے قید ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں قانون کہتا ہے بھی 2 بوتلیں بوجھے جگتی رہو. ہاں آئین ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ 2 بوتلیں اپنی جیب میں رکھ لو. آئین کی کتاب میں لکھا ہے کسی بسیتے نے یوں کر لیا تو وہ یوں ہوگا, حکم تھوڑی ہے. عجیب بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1800 کے لگ بھگ کتب لکھی ہیں. آپ کا کم از کم عقل اتنا ہونا چاہیے تو پھر حضرت تھانوی کو ہاتھ لگائے. اور اگر آپ کو حضرت تھانوی کی عبارت سمجھنے سے الٹی آتی ہے تو پھر اپنے ہاضمے کا علاج ان فقیروں سے کرا لیا کریں, پھر تھانوی سب کو پڑھ لو. تو اس میں کون سا مسئلہ؟
اسی پر ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ تھانوی صاحب نے خواب، ایک بندے نے خواب دیکھا، خواب میں وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، تو حضرت تھانوی نے اس کو سمجھا دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو اب لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی خواب میں وہ ایسے دیکھ رہا تھا تو اس سے کون سا گناہ ہوا تھا؟ میں نے کہا بھائی خواب میں دیکھنا کون سا جرم ہے؟ میں جو خواب میں دیکھوں بھائی تیرا مولوی صاحب کسی پڑوسن کی عورت کے اوپر زنا کے لیے گیا ہوا ہے اور میں خواب دیکھوں، صبح اپنے مولوی کو کوڑے لگاؤ گے؟ کہتا ہے نہیں خواب ہے نا۔ تو میں نے کہا جی ادھر خواب سمجھ آتا ہے، تھانوی صاحب کے وقت خواب کی بات تمہارا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اصول سے سمجھا کرے نا، تو یہ اصول ہے، اسی لیے اصول کو اصول کے تحت سمجھیں۔ اللہ نے کرم کیا علماء دیوبند پہ، ان کو پڑھانے کے لیے درسگاہ بھی دی اور سمجھانے کے لیے خانقاہ بھی دی ہے۔ تو ہم خانقاہ والے بھی ہیں، ہم درسگاہ والے بھی ہیں، کوئی مسئلہ ہو تو آپ خانقاہ اور درسگاہ میں آ کر سمجھ سکتے ہو۔